السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے اور یہ امتحان کے لیے دی ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ اسی لیے ہمیں دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی کوشش اور اتنی تیاری، اور جہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے اس اعتبار سے تیاری کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جناب ممتاز صاحب، انہوں نے سوال کیا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میت کی تدفین کے بعد قبر کے سرہانے اور پائنتی کچھ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر دعا کی جاتی ہے، کیا یہ عمل درست ہے؟ یعنی تدفین ہونے کے بعد میں قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ تلاوت بھی کی جاتی ہے اور دعا بھی کی جاتی ہے، تو کیا یہ عمل درست ہے؟ کر سکتے ہیں کیا؟ ان کے جواب دیے جانے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زاد مسلم شرعیہ ہیلپ لائن کا جو نمبر اسکرین پر شو ہو رہا ہے، آپ اس پر اپنے دینی سوالات کو وائس میسیج یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے سے بھیج سکتے ہیں، تاکہ اس کا جواب آپ کو دیا جا سکے اور اپنے مسائل کو معلوم کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں انجام دے سکے۔ تو ممتاز صاحب نے جو سوال کیا ہے اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ موت کے بعد جلد تدفین کا عمل کرو۔ آج کل انتقال کے بعد میں تدفین کے عمل میں بہت تاخیر کرتے ہیں، کبھی ایک دن، کبھی دو دن، جبکہ سنت یہ ہے کہ انتقال کے فوراً بعد تدفین کی جائے، اور دفن کرنے کے بعد میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں سرہانے کے پاس پڑھیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پائنتی کے پاس پڑھیں ٹھہر کر۔ یہ عمل ثابت ہے، اور یہ روایت مشکات المصابیح والیوم نمبر 1 پیج نمبر 149 پر ذکر کی گئی ہے۔ تو یہ عمل جب ثابت ہے تو ایسی صورت میں اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے فقہا نے لکھا ہے کہ تدفین کے بعد میں سرہانے کے پاس کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور پائنتی کے پاس کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنا مستحب ہے۔ ان کا سوال جو تھا اس میں ایک دوسری بات یہ تھی کہ دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس بارے میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تدفین کے عمل سے یعنی دفن کرنے کے عمل سے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوتے اور فرماتے، کیا فرماتے؟ کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو کر اس عمل کے سلسلے میں توجہ دلاتے۔ تو یہاں پر دعا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ تدفین کے بعد میں اس کے مغفرت کی بھی دعا کرو اور اس کے سلسلے میں ثابت قدمی کی بھی دعا کرو، کیونکہ آگے کے جو مراحل ہے اس کے لیے بہت اہم ہے۔ تو ان دونوں باتوں سے بات معلوم ہوتی ہے۔ دوسری جو روایت ہے جس کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ابو داؤد حدیث نمبر 3223 پر ذکر کی گئی ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کا عمل کرنا یہ مستحب لکھا ہے، اور دعا بھی بندے کے لیے، میت کے لیے کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔